الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد تمام سامعین کرام مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ جمعے کی تیاری کرے، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق ناخن کاٹے، لبوں کے بال کاٹے، پھر جس نے غسل کرے، مسواک کرے، جو بھی سنت طریقہ وہ سارا کا سارا ادا کرے، تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو تمام بیماریوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ جب بندہ جمعہ کا غسل کرتا ہے اور سنت طریقہ خوشبو لگاتا ہے، سارا یہ معاملات جو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مکمل پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو کسی اور جگہ پہ نہیں ملے گی۔ کسی کو کہ بندہ اس وقت کوئی بھی اور کوئی فعل کرنے جا رہا ہے یا کر رہا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اس وقت بعین ہی اسی ٹائم جو اجر خالق کائنات عطا فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر کسی اور جگہ سے اجر مل رہا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ جمعے کی اذان جب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، یعنی جو بھی کاروبار کر رہے ہو وہ چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم مسلمان ہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نماز جمعہ ادا کرو، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میری زمین پہ پھیل جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو۔ تو دیکھیں پھر اسی رزق کو، اسی کام کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب آپ وہی کام کریں گے تو اسی کام کو، اسی رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرما رہا ہے کہ میرا فضل تلاش کرو۔ اب فضل تو اللہ کا تلاش کرنا ہے اور اجر بھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک عطا فرمانی۔ اسی طرح میرے دوستو، جب جمعے کی اذان سنائی دے تو تمام کاروبار شرعی طور پہ علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام کام جمعے کے وقت حرام ٹھہر جاتے ہیں انسان کے، مسلمان پہ۔ کوئی کام بھی
جمعے کے درمیان کرنا، ہر کام بند کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے کا حکم ہے۔ انسان کو یہ دنیا کی دولت، دنیا کا لالچ، دنیا کی حرص نہ جانے کہاں تک لے گئی اور کہاں تک لے جائے گی۔ میرے دوستو، انسان اپنی اپنی زندگی کی جو لمٹ ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، وہ پورا کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو آپ سب یاد کریں اور غور و فکر کریں، ہم سب نے جانا ہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا، اس دنیا سے جانا ہوگا، تو آپ خود اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، عورتیں، مرد، جو بھی آپ بیٹھے، اب غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی، کتنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بسر کیا، اور کتنی زندگی کو ہم نے قرآن اور سنت کے خلاف بسر کیا۔ تو سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں آپ کے پاس بچے گا۔ ہماری اکثریت جو سانس ہے وہ غفلت میں گزر رہے ہیں، اور کم شاذ و نادر ہماری سانس وہ اللہ کی یاد میں، ورنہ ہمیں سوائے دنیا کے ہمیں کچھ یاد ہی نہیں۔ ہمارا بدقسمتی کے ساتھ اسی چیز پہ اتفاق ہو گیا کہ شاید ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، لیکن میرے دوستو، یہ دنیا چھوڑ کے آپ نے جانا ہے۔ اس دنیا میں آپ آئے کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک خود فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جس نے پیدا کیا آپ سب کو، وہ فرماتا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا، اور آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کو بنانے والا ہے، جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا رازق ہے، وہ فرماتا ہے میں نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم نے عبادت کو بھول دیا، اور بس دوسری چیز کو ہم نے ترجیح دی۔ میرے دوستو، یہ آپ کے پاس اربوں خربوں ڈالر آ جائیں، آپ پھر بھی روٹی کھائیں گے، بلکہ اتنے جس کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ روٹی کم اور دوائیں میڈیسن زیادہ یوز کرتا ہے۔ اس کے کسی کو معدے میں پرابلم ہے، کسی کو جگر میں پرابلم ہے، کسی کو دماغ میں پرابلم ہے، کسی کو دل میں پرابلم ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرو جن کو اللہ کریم نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو نعمت کی ناشکری کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی جائے، اپنے رب کے حضور جھکا جائے، اور اس کی جو حق ہے اس کی عبادت کا ہم ادا نہیں کر سکتے، جو ساری زندگی سجدہ کریں۔ لیکن اس نے تو آپ سے سوال ہی صرف یہ کیا کہ 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی، اور مالک آپ کو بینیفٹ کتنا دے رہا ہے کہ آپ کے جسم کو پاک کر رہا ہے، آپ کی روح کو پاک کر رہا ہے، آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے، دماغ کو پاک کر رہا ہے، اور آپ کے لیے آخرت میں ایک اچھا آپ کے لیے گھر تیار کر رہا ہے، قبر کو آپ کے لیے ایک خوبصورت قبر بنا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں سے ایک گڑھ ہے۔ ہوا، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، اپنی قبر کو، اپنے آخرت کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا ہے یا جہنم کا کنواں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اگر آپ یقیناً آپ پہ اگر فیصلہ چھوڑ دیا جائے تو آپ جہنم کا گڑھ نہیں بنائیں گے، اپنی قبر کو جنت کا کنواں بنائیں گے، جنت کا ایک
باغیچہ بنائیں گے۔ تو پھر میرے دوستو اپنے اپنے عملوں پہ غور کرو، سب اپنے عملوں کا خود احتساب کریں۔ کوئی آپ کو بتائے یا کہ آپ یہ برا عمل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کون سا اچھا عمل کر رہے ہیں کون سا برا کر رہے ہیں۔ انسان پلی اینٹیں مگا کے بلڈنگ بنائے، کیا اسے پتہ نہیں یہ چند سالوں کے بعد یہ بلڈنگ گر جائے گی؟ میرے دوستو جو ہم سب اپنے عمل کر رہے ہیں، اپنے عملوں کا احتساب کریں۔ اپنی زندگی کا اکثریت حصہ بیت چکا ہے اور تھوڑا حصہ رہ چکا ہے، اور ہم کس سوچ میں، کس گمان میں کہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو زمینیں عطا فرمائی ہیں، جو مال عطا فرمایا ہے، جو روپیہ پیسہ عطا فرمایا، تو یہ اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے اللہ کی امانت کو، یہ اللہ نے آپ کو انعام دیا، عطا کی، آپ نے کس پہ اس کو صرف کیا؟ بیٹا بازار جائے اور واپسی پہ باپ پوچھتا ہے، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہیں 10,000 روپے دیے تھے، تم مارکیٹ میں گئے تھے، کیا خریدا، کیا لائے اور بچا کیا؟ تو اگر ماں باپ کو ڈاؤٹ ہو جائے نا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک طرح سے شاپنگ نہیں کر کے آیا، تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، دوبارہ اعتماد نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو اگر ماں باپ ڈانٹتے ہیں، آپ نے اگر اچھا سودا نہ خریدا، بری چیز خریدی یا صحیح حساب نہ رکھ سکے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو عقل مندی نہیں ہے، یہ تو پاگل ہے، اسے دوبارہ نہ یہ ذمہ داری سونپنا۔ تو میرے دوستو پیسے تو آپ کے والدین نے دیے تھے، لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، تو یہی پیسے آپ کو آپ کے خالق نے عطا فرمایا، یہی جائیدادیں، یہی بلڈنگیں، یہ تمام مال جان سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ تو ایک نگران ہیں، ایک نائب ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم کو یہی تو سوال کیا تھا کسی نے، وہ کہ آپ کے محل میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، تو آپ نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم ادم بڑے، بعد میں ولی اللہ بنے، لیکن جب بادشاہ تھے تو پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ میں سراں میں اپنی چیز تلاش کر رہا ہوں، سراں۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ سراں کیسے ہے؟ یہ تو میں بادشاہ ہوں، میرا محل ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ آپ کی کوٹھی نہیں ہے، یہ آپ کی بلڈنگ نہیں ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس میں رہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اسے تعمیر کس نے کیا تھا؟ میرے دادا نے۔ وہ کدھر گیا؟ وہ چلا گیا، فوت ہو گیا۔ اس کے بعد کون آیا؟ میرا والد۔ اس کے وہ کدھر گیا؟ وہ بھی چلا گیا۔ تو اس کے بعد کون آیا؟ ابراہیم ادم نے فرمایا کہ میں۔ اس نے کہا پھر یہ سراں ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، یہاں جو بنائے گا وہ ٹھہرے گا نہیں، وہ چلا جائے گا۔ آپ اگریچے بڑی بڑی گاڑیاں آپ نے خرید لی، بڑے بڑا بزنس کر لیا، بڑا بڑا کاروبار کر لیا، 100 بھینس اور 100 ایکڑ زمین خرید لی، لیکن یہ آپ کے نہیں ہے۔ آپ تو نمائندے ہیں، آپ ایک منشی ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ آپ کو جو کچھ ملا آپ نے حساب دینا ہے۔ اصل مالک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک۔ تو جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، اس کو حساب کیا دیں گے کہ جناب یہ آپ نے ہمیں روپیہ دیے تھے تو ہم نے اس کو خرچ کس چیز پہ کیا؟ ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے دین پہ کیا خرچ کیا اور دنیا پہ کیا خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں پہ کیا خرچ کیا اور تماش بینی پہ کیا خرچ کیا، برے کاموں میں کیا خرچ کیا اور دین کے کاموں میں کیا خرچ کیا۔ میرے دوستو یہ سب حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے میرے لیے وقت کتنا نکالا
اور دنیا کے فضول کاموں کے لیے کتنا وقت نکالا، آپ نے میرا شکر ادا کرنے کے لیے کتنی مرتبہ نماز پڑھی، اور میری ناشکری تم نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں ناشکری کتنی کی اور شکر کتنا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، تجھے زبان عطا فرمائی، تجھے ہاتھ عطا فرمائے، تجھے دل عطا فرمایا، تجھے جان عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، تندرستی صحت عطا فرمائی، روپیہ پیسہ کھانے پینے تمام نعمتوں کے متعلق رب پوچھے گا میرے بندے میں نے سب کچھ تجھے عطا کیا؟ بندہ اقرار کرے گا جی یا اللہ بے شک، تو اللہ فرمائے گا کہ لاؤ پھر میرا شکر کہاں ہے، میرا شکر کہاں ہے؟ تو میرے دوستو شکر کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو اپنا پیسہ تو پیسہ وہ اپنی جان بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے، اس کو شکر عطا کیا جاتا ہے، شکر کی نعمت۔ اور میرے دوستو جب وہ بندے سے سوال کیا جائے گا، وہ اقرار کرے گا یا اللہ بے شک تو نے مجھے سب کچھ نعمتیں عطا فرمائی، تو رب فرمائے گا لاؤ پھر میری نعمتوں کا بدلہ تو نے میرے لیے کیا کیا، یا اللہ کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا میرا شکر لاؤ۔ شکر کہاں ہے؟ تو وہ بندے کے پاس شکر نہیں ہوگا۔ جب شکر نہیں ہوگا تو اللہ حکم دے گا میرے فرشتوں اس کی نیکیاں، شکر کے بدلے اس کی نیکیاں کاٹو۔ اب جب چند نعمتوں کے بدلے جو آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، شکر کے بدلے کہ آپ نے شکر نہیں کیا دنیا میں، نہ شکری کرتے رہے۔ اور میرے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثریت عورتوں کی تعداد جہنم میں نے دیکھی وراج کی شب۔ کس لیے؟ ان میں اکثریت عورتیں یہ تھی جو اپنے خامد کی ناشکری کرتی تھی، کہ خامد دن پر رات مزدوری کرے، محنت کرے، مشقت کرے، اور بیوی اتفاق سے یہ کہہ دے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔ یہ ناشکری شوہر کی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اور عورتیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خامد کا شکر ادا کریں کہ وہ تمہیں گھر بیٹھے روزی کما کے پیش کر رہا ہے، یہ بھی شکر ادا کریں۔ میرے دوستو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ دنیا بسر کرنے کا طریقہ بتلایا، اس دنیا میں کس طرح سے ہم رہیں گے۔ بس کلپ ختم کرتے ہیں، کس طرح سے رہیں گے، تو ہم کس طرح یہ دنیا سے کامیاب جائیں گے۔